السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 197واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی گزشتہ 2-4 روز میں 2-4 لیڈروں کی جینتیاں تھی۔ میں نے دیکھا کہ غیروں نے جتنے خوشی کے ساتھ میں، غیروں نے جتنا اہتمام کے ساتھ میں اس کو نہیں منایا جتنا مسلمانوں نے اس کا اہتمام کیا۔ ایک تو 3 وجوہات سے یہ تمام چیزیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی چیز تو لوگ جو روڈ پہ، راستوں پہ بڑے بڑے فلیکس لگاتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے ان کو یا تو شردھانجلی ارپت کرتے ہیں اور یا تو ان کے جنم دن پہ مبارکباد دیتے ہیں، تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ بڑے بڑے فلیکس، اس پہ مسلمانوں کی تصویریں اور مسلمان تنظیموں کے نام دیکھ کر۔ دوسرے، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر میسیجز کی ایسی بارش ہونے لگتی ہے۔ اور تیسرے، نیوز پیپرز کے اندر تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے کہ فلاں مسلمان لیڈروں نے جا کر فلاں مورتی کو ہار چڑھایا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے ساتھ میں تصویریں لی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ اپنے ایمان کو فروش کرنے کی، اپنے ایمان کو بیچنے کی، اپنے آپ کو نیچے گرانے کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایک سچا مسلمان، ایک پکا مسلمان جس کے دل میں ایمان ہو، وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ اس کے غیر کی مورت کے سامنے، اس کے غیر کے اسٹیچو کے سامنے جا کر اس کی تعظیم، اس کے ادب اور احترام میں کبھی بھی اس کو مالا نہیں چڑھائے گا، کبھی بھی ہاتھ نہیں جوڑے گا، کبھی بھی جھکے گا نہیں۔ پر پتہ نہیں اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، آج اللہ نے ہم کو کیوں اتنا ذلیل کر دیا ہوگا کہ ہم مسلمان صرف غیروں کی تھوڑی سی چاپلوسی کے لیے اور غیروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور ان میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اور ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم لوگ تمہارے ساتھ میں ہیں اور ہم بھی تمہارے لیڈروں کی اور ہم بھی تمہارے دیوتاؤں کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، تم اتنا نہیں کرتے ہوں گے، اس سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اپنے ایمان کو ان کے سامنے فروش کر رہے ہیں، ذلیل بنا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ذلیل کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے باپ داداؤں کی اور بزرگان دین کی اور اولیاء اللہ کی اور صحابہ اکرام کی، ان تمام لوگوں کی جنہوں نے ایمان کے خاطر اپنی گردنوں کو کٹا دیا، ایمان کے خاطر اپنے زندگیوں کو قربان کر دیا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا ہے۔ یہ ذلیل پنا نہیں تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بڑا بنانے کے لیے ایک تو شرک کرنا، اوپر سے اس کی تصویریں نکال کے خود ہی نیوز پیپرز اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے شیئر کر کے لوگوں کو اپنے گنہگار ہونے کا ثبوت بھی دینا اور گواہ بنانا اس کے اوپر۔ محترم بزرگوں، یاد رکھو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان یہ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے دیوی دیوتاؤں کی خوشیاں منانے لگ جاؤ، ان کے جنم دن منانے لگ جاؤ، ان کی تصویریں فیس بک پہ ڈال کر لوگوں کو شرک کی طرف آمادہ کرنے لگ جاؤ۔ اور آپ کا یہ عمل اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ خود اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جس بھگوان کو مانتے ہیں، جس دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، اسی لیے تو میں اس کی تائید کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے، سیکولرزم کا مطلب یہ ہے آپ ان کی عزت کرو، آپ کے گھر پہ آئے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو، وہ پریشان حال ہے تو ان کی مدد کرو، ان کے علاقوں میں پانی کے ٹینکر لے جا کر تقسیم کرو، وہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اپنے اخلاق کا معاملہ پیش کرنا جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ اکرام نے کیا۔ لیکن شرک کے اندر ان کے شانہ بشانہ چلنا اور شرک کے اندر
ان کا تعاون کرنا اور ان کے لیڈروں کی مورتیوں کے سامنے جانا اور ان کی گل پوشی کرنا اور ان کے گلوں میں ہار ڈالنا، یہ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ شرک ہے یہ، شرک، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم مسلمان بہت سے امور ہیں ایسے جس کے اندر ہم شرک کے برابر شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں۔ بولنے کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں، اب جے ماتا ہندو کیا ہے، وہ بھارت ماتا کی جے کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اندر ہی ہم لوگ زور پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو پریکٹیکل ہم 50 جگہ پہ شرک میں ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ 50 جگہ پہ انہوں نے کہیں پہ کسی پروگرام رکھا بھومی پوجن کا، تو میں دیکھتا ہوں ہمارے علماء، ہمارے داڑھی ٹوپی والے برابر وہاں پہ جا کے ناریل پھوڑ کے ککو وغیرہ جو ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں اس کا ادھاٹن کرتے ہیں۔ شرک نہیں ہے یہ؟ اس کا مطلب سمجھو پہلے آپ، بھومی پوجن اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ زمین کی پوجا ہوں گی، اور ہم جا کے وہاں پہ وہ پوجا میں شرکت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ناریل پھوڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پوجا پاٹ کرا رہے ہیں، اگربتی جلا رہے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنا ہی یہ شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ غیروں کے عقیدے کے اندر ناریل ایک بھگوان کا نام ہے، اور ایک بھگوان کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ وہ لوگ ناریل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا وہاں پہ جا کے ناریل پھوڑنا یہ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہاں تم جو بت پرستی کر رہے ہو اور جو زمین کی پوجا کر رہے ہو، جو تم نے بھومی پوجن لکھا ہوا ہے، ہم اس کے اندر تمہارے ساتھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ہے شرک کی تائید کرنا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ان کا ناریل کیوں پھوڑ رہے ہو؟ آپ اگربتی وہاں کیوں جلا رہے ہو؟ وہاں کوکو وغیرہ لگا کے اس کی بھومی پوجن کیوں کر رہے ہو؟ آپ ان کو یہ بولو نا جا کے کہ ہم ناریل نہیں پھوڑیں گے۔ جب یہ سیکولر ملک ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کے ساتھ میں اس عمل کو شروع کرو، بسم اللہ کے ساتھ اس عمل کو شروع کرو۔ یہ جو بڑے بڑے برج بن رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے پل بن رہے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کی بھومی پوجن ہوں گی، جب ہمارا ملک سیکولر ہے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ میں اس کا افتتاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سیکولرزم کی تو نشانی یہ ہے کہ آپ سارے مذہب والوں کو بلاؤ، وہاں پہ بدھ مذہب کے بھی لیڈر ہوں گے، وہ اپنی پوجا پاٹ شروع کریں گے، کرسچن مذہب والے کو بھی بلاؤ، وہاں پہ آپ مولانا کو بھی بلاؤ، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور بسم اللہ بول کے اس کی شروعات کریں گے۔ لیکن بھومی پوجن کے نام پہ وہاں پہ صرف ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کو بلا کر اس کی پوجا پاٹ کرائی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے کوکو وغیرہ لگا کے ناریل پھوڑ کے اس کا افتتاح ہوتا ہے، اور ہم مسلمان بھی اس میں شریک ہو کر شرک کی پوری تائید کرتے ہیں۔ صراحتاً ہمارے شریعت کے اندر حرام ہی نہیں، شرک ہے یہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اگر چاہے تو شرابی کے شراب پینے کو معاف کر سکتے ہیں، جواری کے جوا کھیلنے کو معاف کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی پردہ پوشی اس کی فرما سکتے ہیں۔ لیکن شرک کرنے والا، اللہ کو شرک رتی برابر پسند نہیں ہے، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پورے قرآن کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو پھر میرے محترم مسلمان بھائیوں، ہم کون سے راستے پہ جا رہے ہیں؟ کسے خوش کرنے کے لیے؟ ارے اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو مت فروش کرو، غیروں کی تھوڑی سی رضا اور خوشی کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ کبھی بھی اپنی نظروں کے سامنے یہ رکھو قبر کے اندر جانا ہے، ہمارے سامنے قبر ہے، قبر، ان کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے ان کے دل میں دماغ میں جس کی آیا اس کی وہ لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کی گل پوشی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے شریعت کے اندر بتوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے بتوں سے پورے عرب کو صاف اور پاک فرما دیا۔ شریعت کے اندر تصویر اسی لیے حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگ تصویر عظمت کی وجہ سے نکالتے تھے، شوق کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ تصویروں کی باضابطہ پھر پرستش اور پوجا شروع ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کے اندر تصویر کو حرام قرار دے دیا ہے۔
تاکہ وہ تصویر کی عظمت دل میں نہ آئے. اور یہ خالی میں بتوں کی تصویر کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. یاد رکھو اگر ہمارے پاس میں ہمارے بزرگوں کی اور بعض لوگوں کے پاس پرانے اللہ والوں کی تصویریں ہیں، کچھ کو میں نے دیکھا موبائل کو ایسا چومتے چاٹتے ہوئے زبان سے رگڑتے ہوئے ان کی تصویر دیکھنے کے بعد میں، تو یہ وہ عظمت اور یہ وہ تعظیم ہے جس کی وجہ سے شریعت نے تصویر نکالنے کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی اپنی ذات کے علاوہ آپ کے دل میں کسی دوسرے کی عظمت کو بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو. اور ہمارے علماء نے باضابطہ فتوے دیے ہیں. یہ جو سیکولرزم کی باتیں کرنے والے ہیں وہ ذرا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب الفتاوی اٹھا کر دیکھے. صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان سے محبت کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، یہاں تک کہ ان کی شادی بیاہ میں شرکت کرنا، وہاں پہ کھانا کھانا، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے. لیکن جہاں بت پرستی کا مسئلہ آ گیا، ان کا کوئی تیوہار ہے اور وہ تم کو بلاتے ہیں پوجا پاٹ کرنے کے لیے، یا کسی کی جینتی ہے یا کسی کے مرنے کا دن ہے، اور تم وہاں جا کے اس کو شردھانجلی ارپت کر رہے ہو اور اس کی گل پوشی کر رہے ہو اور دونوں ہاتھ جوڑ کے اس مورت کے سامنے فوٹو نکال رہے ہو، شریعت تم کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ہوش میں آؤ. ہم ہندوستان میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اتنا بھی ہم اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر دے. میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو حیرت ہوئی، وہ جیسی کہاوت ہے کہ بھگونا ٹھنڈا اور چمچہ گرم، ویسا حال ہو گیا. وہ 2-4 دن پہلے کسی کی جینتی تھی، وہ غیروں کا اتنا جوش جذبہ نہیں دکھ رہا ہے، مسلمان اس سے زیادہ کدیاں مار رہے اس کے اوپر. اپنی فوٹو اس کے فوٹو کے بازو میں لگا کے شردھانجلی ارپت. اور کئی مسلمانوں کی تصویریں دیکھا، کوئی ہار ڈال رہا ہے اور کوئی جو ہے پوجا پاٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی تصویریں ڈال رہا ہے. ارے کیا ہے یہ؟ کائے کے لیے اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور خوار کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو لگتا ہے ہندوستان دوسرا اسپین یا دوسرا رشیا بن جائے گا جو اپنی جان بچانے کے چکر میں اور اپنے ایمان کو بیچنے تک کا سودا ہم کر رہے ہیں؟ کیا موت کا اتنا ڈر ہمارے دلوں میں آ چکا ہے؟ اتنی چاپلوسی یار انتہا کر دی آپ لوگوں نے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ میں خاص طور پہ پولیٹیکل لائن سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی اور ادر ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا، ہم بھلے ہی کہیں پہ بھی رہو، دنیا کے کسی بھی چپے میں رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، پہلے نمبر پہ ہمارا ایمان اور دوسرے نمبر پہ باقی دنیا کی چیزیں ہیں. یاد رکھو ایمان کا سودا بولے تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے. اور میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے ساتھ پریکٹیکل پیش آیا ہوا واقعہ پچھلے سال کا ہے. بامبے کے اندر ایک بزنس ایونٹ تھا، ایک دم 5 اسٹار ہوٹل کے اندر. مجھے بھی وہاں پہ انویٹیشن تھا اور وہ ادر کنٹریز کے لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ڈنر کا پروگرام تھا. وہ پروگرام کے بعد میں اب وہاں پہ جو اسپیچ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ایک مسلمان صاحب تھے اور باقی جتنے بھی تھے وہ بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے جو ہے مینجمنٹ کے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ اور بڑے بڑے جو ہے کمپنی کے سی اوز اور ایم ڈی سب ایسے لوگ تھے. اب اتفاق سے وہ میرے کو بھی ایک انویٹیشن تھا، میں بھی موجود تھا وہاں پہ. اب میری ایک عادت ہے کہ میں ایسے پروگرامز میں جاتا ہوں تو پہلے پوچھتا ہوں کہ بھائی وہاں پہ ڈریس کوڈ رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں رہے گا تو پھر میں اپنا نارمل جو کیجول ڈریس ہے وہ پہن کر جاتا ہوں. میں بھی وہاں پہ تھا، پروگرام وغیرہ سب کچھ ہو گیا. ڈنر کے ٹیبل کے پاس میں تقریباً 30 سے 35 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی ایک ہی ٹیبل کے اوپر. سارے لوگ اپنے اپنے کرسی کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو گیسٹ ہیں ان کا آنے کا ویٹ کر رہے تھے. وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پہلا جملہ یہی کہا، بولے I not done my Isha Salat. After Isha Salat, I will start my dinner because I don't do my dinner without my Salat. انہوں نے کہا میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر کھانا نہیں کھاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سارے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے ہماری طرف دیکھ کے کہا anybody is Muslim here؟ کوئی مسلمان ہے کیا بولے. اب میں کیجول ڈریس کے اندر تھا، میری ٹوپی ڈریس وغیرہ دیکھ کے انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، آئی تھنک یو آر از مسلم، مجھے لگتا ہے آپ مسلمان ہیں. میں بولا یس سر. ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ میں آئیے. بولے کین یو ہیلپ می فور صلات؟
کیا تم میری مدد کرو گے نماز پڑھنے کے لیے؟ میں ان کے ساتھ میں گیا. اب دیکھو وہ انسان ہیں جو بڑے بڑے سی اوز بڑے بڑے ایم ڈیز کو لیکچر دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ تھے مسلمان. ان کا ایمان دیکھو. وہ ڈنر ٹیبل کے اوپر وہ سارے کے سارے جو 30-35 لوگ تھے وہ نارمل لوگ نہیں تھے، کامن لوگ نہیں تھے. اس کے باوجود انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں پہلے میری نماز پڑھوں گا، اس کے بعد میں ڈنر اسٹارٹ کروں گا. اور باضابطہ وضو کر کے ان کے پیر میں شو ساکس سب نکال کے وضو کر کے وہ آئے. آنے کے بعد میں اسی ہوٹل کا جو لان تھا وہیں پر ایک جگہ پہ کونے میں کھڑے رہ کر ہم نے دونوں نے مل کے جماعت کے ساتھ میں عشاء کی نماز ادا کی، اور سارے لوگ ہم کو دیکھتے رہے جب تک کہ نماز پوری نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد انہوں نے 3 رکعت وتر ادا کی، اور پھر ہم لوگ جو ہے کھانا کھانے کے لیے آئے. تو میں اس آدمی سے اتنا امپریسڈ ہوا. اس نے یہ نہیں دیکھا یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہاں پہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے ہائر ایجوکیٹڈ ہے، میں ان کے سامنے نماز پڑھوں گا یا نماز کی بات کروں گا. کیونکہ ہمارے عام جو چلر لیڈر اور چلر ہم مسلمان ہیں جو گلیوں میں ادھر ادھر رہنے کے ہیں، مگر غیروں کے ساتھ میں یا ایک آدھے کہیں بڑی جگہ پہ جانے کا موقع ملا تو وہاں نماز تو دو چھوڑ کے ہم اپنے مسلمان اور اسلام کو ظاہر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. وہاں تو ہم پوری کفر اور شرک کی ساری حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے. تو یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہے، لیکن وہ باہر کے مسلمان تھے. یہ تھی ان کے ایمان کی مضبوطی. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، ارے میرے لیے میں مسلمان ہوں، میری نماز ضروری ہے. اس لیے انہوں نے پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر وہ کھانا کھانے کے لیے آئے. تو یہ جذبہ اور یہ جوش ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اور ہر ایک کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوں، چاہے کسی پارٹی کا لیڈر ہوں، چاہے کسی جماعت کا کاریہ کرتا یا ورکر ہوں، وہ جو بھی ہوں، میں اپنے مسلمان ہونے کے بعد میں ہوں. اللہ ہم کو اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.